انفقوا مما رزقنا من قبل ان يأتي يوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا اتنا عظیم کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، میں قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا۔ پوری دنیا کی صداقت کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، جہاں وہ صداقت ختم ہوگی وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہو۔ مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا، اس سے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج چاہتے ہو صدقہ کیا۔ صرف جسمانی بیماریاں نہیں، قلبی بیماری۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول دل بہت سخت، فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، یتیموں کی کفالت کیا کر، مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ کتنے لوگ آج بکری کا بچہ پالتے، کوئی زیادہ ہی شوق والا ہے وہ بلی کا بچہ پالتا، کسی نے پرندے کا بچہ رکھا ہوتا، کسی نے کسی جانور کا بچہ رکھا ہوتا۔ میں منع نہیں کرتا، کسی انسان کے بچے کو بھی پالا گا، اس کی تعلیم کا بندوبست، اس کو اچھا انسان بناؤ، دنیا کا رہبر بناؤ۔ اس کی کفالت کرنے والے کا انعام کیا ہے؟ ایک بچے کی تعلیم پہ کتنا کو انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دونوں انگلیاں۔ کتنا بڑا انعام۔ لا یتم بعد الحل، بلوغت کے بعد یتیمی ختم۔ آخر یہ کتنا بڑا کام ہے، اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم، قلبی بیماریاں بھی ختم، بلکہ معاشرتی بیماریاں بھی ختم ہوتی۔ ایک آدمی کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانیہ، رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے نکلا اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس۔ اصبح الناس يتحدثون تصدق على زانیہ، لوگوں نے سبوٹ کی باتیں کی، لو رات کو کوایا تھا اور ایک غلط عورت کو صدقہ دے گی۔ وہ پھر کہتا ہے لأتصدقن اللیلہ، آج میں پھر صدقہ کروں، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، وہ چوری کرنے نکلا تھا، یہ اس کو صدقہ دے کے واپس۔ لوگوں نے پھر باتیں، یہ پھر کہتا ہے لأتصدقن اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کر، فخرج بصدقته فوضعها في يد غنی، کوئی غنی چہل پہل کرے نکلا ہوگا، یہ اس کو صدقہ دے کے واپس۔ نہ غنی صدقے کے لائق اور نہ ہی کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں چور ہے اس کو صدقہ دیتا، اور نہ ہی کسی کو پتہ چل جائے کہ اور ٹھیک نہیں ہے تو اس کو صدقہ دیتا۔ نیت جب ٹھیک ہوتی ہے تو پھر نتیجہ بھی ٹھیک ہو۔ سبوٹ کے کہتا ہے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کو تو دلا دے، میں نے تو تیری رضا کے لیے خفیہ صدقہ۔ جواب ملا اما صدقتک فقد قبلت، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ ہم نے قبول کر لی۔ ولعل السارق یستعف بها عن سرقته، چور روزانہ کچھ کھاتا ہی ہوگا، تیرے خلوص سے پیش کیے گئے مال میں برکت اتنی آئی کہ اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر۔ ولعل الزانیہ تستعف بها عن زناها، تیرے خلوص میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی، وہ زانیہ بھی کچھ کھا کے زندہ تھی، تیرے اخلاص سے پیش کیے گئے مال کی برکت دیکھیں وہ پوری زندگی کی برائیوں سے توبہ طائبہ۔ ولعل الغنی یعتبر فینفق مما آتاہ اللہ، غنی تو تھا لیکن بخیل بہت، تیرے مال کی برکت ایسی نظر آئی کہ وہ غنی بخل چھوڑ کے وہ بھی خرچ کرنا شروع، تو صدقے سے معاشرتی 3 برائیاں ختم ہو۔ یہاں رک کے اس حدیث کی روشنی میں ایک پیغام بھی دوں، میں اور آپ آج کیا سوچتے ہیں جو ہمیں نہیں سوچنا۔ مجھے پتہ چل گیا نا یار یہ فلاں میں پنڈی میں گیا تھا، مسجد میں میں نے پیسے دیے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کہیں خود نہ خرچ کر لی، اگر اس نے خود خرچ کیے ہیں تو اس کا حساب دے گا قیامت، لیکن تجھے شک کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں، تجھے ٹو میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ پتہ چلا نا تینوں دینی کہ چور نے لیا ہے، یہ کہتا ہے یہ تو ایسے ہی لوگ لے رہے ہیں میں کرتا ہی نہیں۔ اس نے سوچا جس نے رب کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے جانچتا ہے اور اللہ کے لیے پیش کر۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی میں مسجد میں جاؤں کیونکہ ایک پنکھا میں نے خرید کے دیا، پوری انتظامیہ کو سلوٹ کرنا چاہیے، کاش کہ یہ نہ دیتا کہ آپ نے اسی پارے میں سنا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور تکلیف محسوس کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا ہی نہیں، صحابہ کو حکم ہوتا کہ صدقہ کرو، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، کہتے اللہ کے رسول کی اجازت ہے، كنا نتحامل على أظهرنا
کلاس سے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے بازار جاتے، سامان اپنی کمر پہ اٹھاتے، 1-2 درہم ملتے، لا کے صدقہ کر۔ صدقہ صرف معاشرتی بیماریوں کو دور نہیں کرتا، ہر قسم کے فتنے کو بھی دور کر۔ فتنۃ الرجل فی اہلی ومالی ونفسی وولدی وجاری، انسان کے نفس کا فتنہ، اہل و عیال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ اور مال کا فتنہ دور کیسے ہوگا؟ یکفرہ الصیام، روزہ رکھ، ہم روزہ رکھتے ہیں، والصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز پڑھتے، والصدقہ، اور صدقہ بھی ساتھ کرے، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، 5 کام کر لو، یہ 5 قسم کے فتنے رب تعالیٰ دور کر۔ تمنا تو ہوتی ہے انسان کی میں دنیا میں سکون کی زندگی گزاروں، میرا مال بڑھتا ہی نظر آئے، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ مال تو بڑھ گیا ہے، کہیں موت نہ بری آ جائے۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقے سے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتے۔ اللہ بری موت سے تو بچ گئے تو گناہ، مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئیں۔ صدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقے سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی۔ اللہ قبر میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت چھوٹی قبر ہے، کیا کروں گا؟ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو تو صدقہ۔ اللہ قیامت کو اٹھیں گے تو وہاں تو حالت ہی کچھ اور ہوگی۔ فرمایا ظل المؤمن یوم القیامت صدقہ، ساری دنیا ویسے جاری ہوگی، صدقہ کرنے والے کا صدقہ اس پہ سائبان اور امبریلا اور چھتری بن کے اس کے اوپر جا رہا ہوگا جہاں وہ جا رہا۔ سانپ خوش نصیب ہے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب